أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو بزرگو، یہ تخلیق آدمیت سورہ بقرہ آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ پہلے پارے کا 30واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ اس رکوع کا مضمون ہے تخلیق آدمیت، آدم علیہ السلام کی تخلیق، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ساری کائنات بنائی ہے اور پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا تیرے رب نے واسطے فرشتوں کے بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں خلیفہ نائب، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، ان فرشتوں نے کہا قالوا کیا تو بنائے گا، اتجعل فیہا کیا تو بنائے گا، فیہا اس زمین میں، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس زمین میں، ویسفک الدماء اور وہ بہائے گا خون، ونحن نسبح اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک ساتھ تیری تعریف کے، ونقدس لک اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں واسطے تیرے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے اس بنانے پر فرشتوں کا استفسار ایک حیران کن بات ہے کہ جو فرشتوں نے کہا آج دنیا میں وہی کچھ ہو رہا ہے۔ انسان زمین میں فساد کر رہا ہے اور انسان ایک دوسرے کا خون بہا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتوں کو غیب کا علم ہے جو انہوں نے اس وقت یہ بات کہہ دی کہ وہ یہ کرے گا؟ یقیناً غیب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے بغیر کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے تو فرشتوں کا استفسار پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس حوالے سے یہ بات کہہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا وہ 4 عناصر سے پیدا کیا۔ قرآن مجید اس کی دلیل لے کے آتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یہ گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنا، یہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، بجنے والی گارے والی مٹی جو کھنکھناتی ہے اس مٹی سے انسان کو، اور اس میں ایک دوسرے مقام پر چپکنے والی بھی آیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو جوہر ہوتا ہے، تالاب ہوتا ہے، جب اس کا پانی خشک ہو جاتا ہے تو اس میں جو مٹی بنی ہوتی ہے، مٹی وہ خشک ہو جاتی ہے۔ جب آدمی اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو یقیناً ایک آواز آ رہی ہوتی ہے جس پہ چلنے کا بڑا لطف آتا ہے۔ تو وہ ایک گارے کی مٹی اور دوسرا اوپر سے دھوپ، اور دھوپ کی وجہ سے وہ تپش، اور تپش کی وجہ سے اس کا کھنکھناتا ہونا، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، سمجھنے کے اعتبار سے بھی یہ بات مشکل نہیں ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 عناصر سے بنایا، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ تو جو فرشتہ آگ کے اوپر ڈیٹین ہے، اس کی ذمہ داری ہے، تو اس کو تو پتہ ہے کہ آگ کی خاصیت کیا ہے، آگ رفت ہے، آگ بلندی پہ جاتی ہے، آگ جلاتی ہے، اور جو پانی ہے وہ ہر چیز بہا کے لے جاتا ہے۔ جس فرشتے کی
پانی کے اوپر ڈیوٹی ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ پانی کی خاصیت کیا ہے۔ وہ جب سیلاب آتا ہے تو نہ پہاڑ دیکھتا ہے، نہ کوئی درخت دیکھتا ہے، وہ جڑوں سے اکھاڑ دیتا ہے اس کو۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے مٹی جو ہے، مٹی کی خاصیت، جس فرشتے کو مٹی پہ ڈیٹین کیا اسے تو مٹی کے بارے میں خوب پتہ ہے کہ جو چیز اس میں ڈالیں وہ مٹی جو ہے اس کو اپنے جیسا کر لیتی ہے۔ اسی لیے مردے کو بھی مٹی میں دفنایا گیا کہ جو مردے کے تعفن ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، وہ کسی چیز سے ختم نہیں ہوتے سوائے مٹی کے۔ جس فرشتے کی مٹی کے اوپر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اسے تو خوب پتہ ہے کہ اس کی خاصیت کیا ہے۔ تو اسی طرح ہوا کی خاصیت وہ کیا ہے کہ ہر جگہ پر موجود، ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھا تو جب فرشتوں نے ان سب چیزوں کو مکس اپ ہوتے دیکھا تو ایک استفسار پیدا ہو گیا کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ، اس کا کیا ذائقہ ہوگا، یہ کیا کرے گا انسان دنیا میں۔ اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، خلیفہ اپنا نائب بنایا، تو اس کے بنانے کی وجہ کیا تھی؟ اس کے بنانے کی وجہ بھی سمجھ آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پاس اپنی مرضی نہیں ہے کہ ان کے پاس اپنی مرضی ہو اور وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرے۔ تو اس پر بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے آپ یا ہم گھروں میں کوئی کام کرنے والی رکھ دیتے ہیں اور وہ خاتون کام کر کے چلی جانے لگتی ہے، تو جو گھر کی مالکہ ہے اس کو بلا کے کہتی ہے دیکھو یہ برتن بھی اسی طرح پڑے رہ گئے، یہ دیکھو یہ کونا دیکھو یہاں صفائی نہیں ہوئی۔ تو وہ بار بار روزانہ یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے، تو ایک دن تھک ہار کے یہ بات کہہ دیتی ہے، مجھے تجھے کام کیا کروانا ہے، تو کیا فائدہ میں خود نہ کر لوں۔ تو بالکل یہی ایک مثال اللہ تعالیٰ پر اور فرشتوں پر فٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ فرشتے کان لگا کر سن رہے ہوتے ہیں اللہ کی ہر بات کو، اللہ کی وہ بندگی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی وہ تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی بندگی جو ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کا حکم سنتے ہیں، مانتے ہیں، تو لطف نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو پیدا کیا کہ انسان کو وہ اپنی مرضی دے، اور وہ انسان اپنی مرضی کے خلاف اللہ کا حکم مانے۔ اور پھر وہ مانے کیسے؟ خوش دلی سے، آمادگی سے، آزاد مرضی سے اللہ کا حکم مانے، یہ بندگی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، نائب بنایا دنیا میں۔ اور اس نائب کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے، اگر آپ خلیفہ کے لفظ کو دیکھیں تو یہ لفظ جو ہے یہ نائب کے ہونے سے ہے، لیکن یہاں گولتا لگی ہے، یہ مونس کی نشانی ہے۔ تو دو ہم اصطلاحات دیکھتے ہیں، ایک ماتحت دیکھتے ہیں اور ایک ہم سربراہ دیکھتے ہیں۔ خلیفہ کا مطلب سربراہ ہے، ہر شخص اپنے کنبے میں، اپنے خاندان میں، ہم اپنے ادارے میں، اپنے ملک میں بطور سربراہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء کے حوالے سے دیکھیے کہ مرد جو ہے وہ حاکم ہے، وہ سربراہ ہے، تو عورت جو ہے وہ ماتحت ہے۔ وہ ماتحت ہے اس لیے یہ گولتا لے کے آئی گئی ہے۔ یہ ایک استثنائی صورت ہے کہ جہاں بھی گولتا آ جائے لیکن وہ مذکر سمجھی جاتی ہے، ایک اعتبار سے وہ مذکر ہے اور ایک اعتبار سے وہ مؤنث ہے۔ چونکہ عورت ماتحت ہے تو انسان ماتحت ہونے کے ناطے انسان خود اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ اللہ کا حکم مانے گا تو دنیا میں اس کو اپلائی کرے گا، تو دنیا میں اپلیکیشن اس کی سربراہی کے طور پر ہوگی، اور اللہ کے حکم کے ماننے کے اعتبار سے وہ ماتحت ہونے کے اعتبار سے آئے گا۔ تو اس لیے لفظ قرآن مجید نے خلیفہ بولا۔ تو نائب جو بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ اس لیے بنایا کہ انسان اللہ کا حکم اپنی مرضی کے خلاف خوش دلی اور آمادگی سے وہ اللہ کی اطاعت کرے، تو وہ اللہ کو بڑی پسند ہے بنسبت اس کے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کا حکم مانے۔ تو ظاہر بات ہے فرشتے تو اس کی فوج ہے جو ہر حکم ماننے کے لیے اسی وقت تیار بیٹھی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر انسان کو نائب بنایا۔ اور پھر دیکھیے وہ جو آگ، پانی اور ہوا، مٹی، یہ ان چار چیزوں سے انسان کو بنایا ہے، اس میں جو فرشتوں کا استفسار صاف ظاہر ہے کہ یہ استفسار انہوں نے ٹھیک اپنی جگہ پر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے
آگ کی خاصیت کے اعتبار سے انسان کو جو عبادات کا نظام دیا ہے، وہ عبادات میں دیکھیے نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے۔ آگ کی خاصیت چونکہ تکبر ہے اور غرور ہے، اس لیے اس کو دن میں 5 ٹائم سر نگو کرنے کے لیے کہا کہ اپنا سر سجدہ ریز کرو۔ تو انسان کے اندر جو آگ کی خاصیت اگر کہیں زیادہ ہو جائے تو کیا کرے گا؟ وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ تکبر ہے، وہ غرور ہے اس کے دل میں، تو اس کے لیے نماز عبادت دے دی گئی۔ اسی طرح پانی ہے، ہر چیز بہا کے لے جاتا ہے۔ پانی کی خاصیت بھی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ انسان کوئی کہیں جا رہا ہے تو خواہ اس نے کسی کی کوٹھی دیکھی ہے، مال دیکھا ہے، فیکٹری دیکھی ہے، تو ہر وقت اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میری کیوں نہ ہوئی۔ اسی طرح کوئی عورت دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے یہ میری کیوں نہ ہوئی۔ قرآن مجید نے اس روزے کے مضمون میں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، صاف صاف یہ بات کہی، اور ساتھ یہ کہا وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ تو اس اعتبار سے روزے کے مضمون میں جو بیان ہوا کہ یہ عورت کے حوالے سے یا کسی کے مال کے حوالے سے، تو یہ یقیناً پانی کی خاصیت کسی کے انسان کے دل میں زیادہ ہو جائے تو کیا کرے گا؟ وہ یہی کچھ کرے گا کہ یہ مال میرا ہو جائے۔ تو اسی طرح مٹی کے حوالے سے انسان کے دل میں جو کنجوسی پیدا ہوتی ہے، اس کا علاج پھر زکوٰۃ دیا ہے کہ اپنے مال کو پاک کرو۔ اور پھر ہوا ہے، ہوا کا جو سسٹم ہے وہ ایک سسٹم نظام کا ہے۔ اگر نظام میں ظلم ہو، زیادتی ہو، ناانصافی ہو تو پھر سانس لینا انسان کا کیسا ہوگا؟ تو اس اعتبار سے اس کو دیکھیے، اس کی جو عبادت کے حوالے سے حج ہے، تو وہاں جو حج میں انسان تلبیہ بول رہا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو وہ انسان اپنی حیثیت کو وہاں ختم کر رہا ہوتا ہے۔ جب آدمی خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں کہ میں کہاں ہوں اور یہ اللہ کا نور، اللہ کی جلالیت کتنی ہے، اور وہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو سسٹم کے طور پر کہا گیا۔ تو 4 عبادات اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا وہ جو استفسار ہے اس کو ختم کر دیا جائے، ان کو اس بات کی انسان خلافت ہونے کے ناطے اور عبادت کرنے کے ناطے وہ انسان کی بندگی جو ہے وہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔